ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں نئی کولیشنز جس کی خبریں آ رہی ہیں کہ قاف لیگ کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ اور جے یو آئی ایف کے ساتھ۔ سرفراز نواز صاحب، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے آج کہا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں، بات چیت چل رہی ہے۔ تو ایم کیو ایم کس پچ پہ کھیل رہی ہے اور حکومت کے ساتھ کس طرح کی بولنگ کروانا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں، میڈیا میں جو باتیں آ رہی ہیں کہ ایم کیو ایم کابینہ میں شریک ہو رہی ہے، یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ ابھی تک وزیر اعظم نے آج کہا ہے کہ ایم کیو ایم سے ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ نہیں، بات چیت تو دیکھیں، دروازے ہر پارٹی کے کھلے ہیں، روزانہ بات چیت ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو پچ کیسی ہے؟ پچ میں کوئی مسئلہ ہے حکومتی میں؟ پچ آپ میں؟ دیکھیں، ہمیں شہید کیے جا رہے ہیں ہمارے کارکن کراچی میں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کابینہ میں آ جائیں، تو کیسے آئیں لاشوں کے اوپر ہم؟ تو اس کے اوپر تو پہلے یہ بات کریں نا کہ کراچی میں جو مخالف لوگ ہیں، اور جب ہم پنجاب میں آئے ہیں، اچھا جلسہ ہوا ہے، اس کی مخالفت یہ شروع ہو گیا کہ وہاں پہ ہمارے کارکن شہید کیے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کابینہ میں آ جائیں۔ تو پہلے تو یہ کراچی کے معاملات کے اوپر آئے نا۔ صاحب نہیں، میرے خیال میں آپ کا جو پنجاب کا جلسہ ہے اس میں پیپلز پارٹی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی تو آپ کو پنجاب میں ویلکم کرتی، وہ کراچی کی لاشوں اور جہاں تک نہیں، مجھے پنجاب کے جلسے کی بات کر رہے ہیں۔ رہی بات لاشوں کی، تو ہم تو یہ شروع دن سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے کراچی کے اوپر۔ کراچی کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ کراچی کی عوام، وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کی بہن ہے، جو لڑکے قتل ہو رہے ہیں، بیچارے شہید ہو رہے ہیں۔ میرے خیال میں سوچنا پڑے گا پولیٹیکل فورسز کو۔ لیکن آپ حکومت ہیں، آپ صرف دعا کر رہے ہیں؟ نہیں، دعا کچھ معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے، جو پلانڈ ہو کچھ معاملات۔ میرے خیال میں یہ کوئی پلاننگ کا حصہ ہے جو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ کس کی پلاننگ ہے؟ یہ مجھے کوئی بہرحال ہے، پلاننگ ہے۔ یہ آپ خود انویسٹیگیٹر ہیں بہت بڑے، آپ خود انویسٹیگیٹ کر لیں کہ کس کی پلاننگ ہے۔ انویسٹیگیشن تو پی ایس سی میں آپ کے پاس ساری ہوتی ہیں، لیکن یہ میڈیا کی انویسٹیگیشن تو آپ کے پاس ہے نا، خبروں کی انویسٹیگیشن۔ مگر ذمہ داری تو گورنمنٹ ان پار کی ہے نا، مرکز میں بھی ان کی ہے، وہاں بھی ہے، اور پھر جو ایم کیو ایم نے ایکوزیشنز کی تھیں انہوں نے پن پوائنٹ کی تھیں کہ یہ اے این پی نے بھی ایسی باتیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری تو ان کی ہے، ان کو جو بھی سپورٹ چاہیے وہ اویلیبل ہو سکتی ہے، پر پیپلز پارٹی کو کرنا چاہیے نا اس کا۔ وہ تو دعا پہ اکتفا کر کے بیٹھے ہیں۔ نہیں، بٹ دوا سے تو کام نہیں چلے گا نا، یو ہیو ٹو ڈو ٹیک سم ایکشن، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اس چیز کو روکنے۔ ڈیلی ہو رہے ہیں یہ معاملہ، روزانہ ہو رہے ہیں۔ اب اتنا بڑا شہر ہے اور میرے خیال میں اب کافی کنٹرول بھی ہو چکا ہے پچھلے 2-3 مہینوں سے، اب تو بہتر ہے۔ کوئی نہیں، میری بات تو صرف آپ کے کارکن شہید نہیں ہو رہے ہیں، وہاں پٹھان بھی شہید ہو رہے ہیں، وہاں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شہید ہیں، وہاں کاروباری طبقہ بھی شہید ہو رہا ہے، صرف ایم کیو ایم کے کوئی کارکن شہید نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بات غلط ہے، صرف ایم کیو ایم کو ٹارگٹ، تشویشناک بات ہے نا، بالکل تشویش ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، بالکل تشویش۔ اس کے بعد دیکھیں شیر شاہ کا ایشو دیکھ لیں، بٹا لینا، یہ وہ کون لوگ تھے، اور پھر پکڑے ہیں چھوڑ دیے، کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ بتا تو ساری قوم کو پتا ہے کون لیتا ہے سارے، اس میں کون سی بات۔ ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب، آپ حکومت کے ساتھ کس چیز پہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں؟ کیا ایجنڈا پوائنٹس ہیں جب آپ بات کرتے ہیں کہ حکومت میں آئیں گے، وزارتیں بھی لیں گے، تو کیا بہتری لا سکتے ہیں آپ؟ کس طرح سے حکومت کو سپورٹ کریں گے، یا صرف بجٹ تک یہ ارینجمنٹ رہے گی، یا اگلے الیکشن تک بھی جائے گی؟ وزارتوں کی بات ہے، یہ ایک مفروضہ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ایم کیو ایم کو، میں کہتا ہوں پی ایم ایل کیو کو کسی بھی حالت میں آج کے تناظر میں کوئی وزارت قبول کرنی چاہیے، اور جو بھی وزارت لے گا کیا سوار پائے گا، لیکن جہاں تک موجودہ ملکی حالات ہیں اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں کیوس ہو اور افراتفری پہ پڑ جائے۔ حکومت کو جیسے شروع میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم حکومت کو پورے 5 سال پورے کرنے دیں گے، حکومت کو پورے 5 سال کرنے دیے جانے چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ یہ اپنی کارکردگی بہتر بنا کے، اور جو یہ کلیم اور ایجنڈا آپ پیش کر رہے ہیں، بات ہو رہی ہے نا کہ آپ حکومت کے ساتھ حصہ بٹائیں گے، ان کا ہاتھ بٹائیں گے، حکومت کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ٹریئری بینچز پہ بیٹھیں گے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس حد تک کوئی ایسی نیگوشیشن ہوئی ہے تو میرے کامل علی آغا صاحب تو آن ریکارڈ ہیں، چودھری شجاعت صاحب کی جو صدر زرداری سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور آپ کی پارٹی کے سینئر رہنما یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس طرح کی بات چیت چل رہی ہے۔ بات چیت ہوئی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی ذی شعور آدمی وزارت لینے پہ راضی ہوگا۔ پرویز ملک صاحب، آپ کی پارٹی بھی یہی کہتی رہی کہ حکومت کا ہم ہاتھ بٹا رہے ہیں، 5 سال مکمل کرنے دیں گے۔
جو کہ ہمایوں اختر صاحب کے فارورڈ بلاک نے یہ وائٹ پیپر جاری کیا جس میں موازنہ کیا گیا اور پرائسز آلموسٹ ڈبل ہو گئی ہیں، تو آپ کی پارٹی بھی بلیم شیئرنگ میں اور حکومت کو سپورٹ کرنے میں؟ دیکھیں پہلے تو رانجھا صاحب کو میں ایکنالج ہم کہ انہوں نے کہا کہ جی وزارتیں لینی اس وقت مطلب مناسب نہیں ہے، تو اس کا مطلب پارٹی کے اندر بھی ڈائسنٹ، اگر وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، رانجھا صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب پارٹی میں بھی ایسی تھنکنگ موجود ہے۔ ایک پارٹی میں جب اتنے بڑے بڑے لیڈرز ہوں تو یہ مختلف وائسز تو آئیں گے، ہوں گی، مگر اچھی بات ہے نا جی، کچھ سینئر وائسز بھی ان کو سمجھا رہی ہیں کہ جی ایسی وزارتیں ویسے ہی لے لینی پولیٹیکلی ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں ہم یہ جو آپ نے پرائسز کی بات کی، دیکھیں یہ ایک فنومنا ایسا ہے جس پہ آپ صرف پنجاب گورنمنٹ کو یا کسی پروونشل گورنمنٹ کو نہیں لے سکتے، یہ ایک اکنامک فنومنا ہے، اکنامک میکنزم ہے۔ اکنامک فنومنا، پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ کیا چل رہی ہے، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔